नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अल्लाह की तौफ़ीक और इसकी रहमत के साथ सूरह बकरा की तर्जुमा और तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आपको सूरह बकरा का मुख्तसर तारफ़ कराऊँगी। सूरह बकरा मदीना में नाजिल हुई। इस सूरत में 40 रुकू और 286 आयात हैं। हुजम के एतबार से ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। नुज़ूली एतबार से ये 87 नंबर पर है और कुरान में ये दूसरी सूरत है। इसका नाम सूरह बकरा इस वजह से है कि इसमें एक गाय का ज़िक्र है। अब सूरह बकरा की फ़जीलत देखते हैं इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोशनी में। मुस्लिम की रिवायत नंबर 1824 है। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक कोहान होता है और कुरान का कोहान सूरह बकरा है। शैतान जब सूरह बकरा की आवाज़ सुनता है तो इस घर से निकल जाता है जिस घर में वो सूरह बकरा की तिलावत सुनता है। अब हम अल्लाह की तौफ़ीक के साथ सूरह बकरा का तर्जुमा और तफसीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सात नाम अल्लाह के जो वसी रहमत वाला और नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ज़ालिका, ये अल किताबु किताब है, ला नहीं, रईबा कोई शक, फ़ीही जिसमें, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब पर, व युकीमूना और वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और इसमें से जो रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने इन्हें, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। अल्लाह के नाम से जो वसी रहमत वाला और नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं। ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। मुत्तकियों के लिए हिदायत है, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है इसमें से खर्च करते हैं। अब हम तफसीर की तरफ बढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं यानी कटे हुए हरूफ हैं। इनके हकीकी और हतमी मफ़हूम को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन इन पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। इनके मानी के खोज में नहीं पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन हरूफ की कोई तफसीर नहीं है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अवाइल सूरा में इन हरूफ के लाए जाने की हिकमत यही बयान की है कि इनका मकसद कुरान करीम का एजाज़ साबित करना है कि अल्लाह ताला की किताब इन्हीं हरूफ से मुरक्कब है जिनसे तुम्हारी गुफ्तगू के कलमात बनते हैं, लेकिन फिर भी तुम इस जैसा कलाम लाने से आजिज़ हो। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि ये कलाम इलाही है? कुरान करीम की 114 में से 29 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ हरूफ मुक़त्तात से हुआ है। ज़ालिकल किताबु, ये किताब है, इससे मुराद कुरान करीम है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर पढ़ा। ला रईबा फ़ीही, जिसमें कोई शक नहीं, मतलब इस अजीम किताब कुरान मजीद में कोई शक और कोई शुबा मौजूद नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं, जैसा कि सूरह सजदा आयत नंबर 2 में अल्लाह पाक ने फरमाया। तर्जुमा, इस किताब का नाजिल करना जिसमें कोई शक नहीं जहानों के रब की तरफ से है।
اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ پاک نے شک کرنے والوں کو ان الفاظ میں چیلنج کیا ہے۔ ترجمہ: اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اس کی کتاب اکثر اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے۔ علامہ اقبال جیسے عظیم فلسفی اپنے لیکچر کی تمہید میں لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب صحیح ہے، ہو سکتا ہے جیسے جیسے علم آگے بڑھے مزید نئی نئی باتیں سامنے آئیں۔ مطلب گنجائش ہے۔ انہوں نے اتنے بڑے فلسفی ہونے کے بعد بھی یقین سے نہیں کہا کہ جو میں نے کہہ دیا بس یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے یا اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے رب کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی ہے، جس کی یہ تصنیف ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ دعویٰ نظر نہیں آتا کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے، حالانکہ وہ تمام کتابیں جیسے کہ زبور، تورات، انجیل سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں۔ اور یہ یقین ہمیں قرآن کے شروع میں اس لیے دلایا گیا ہے کہ ہم مکمل یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے اور یہ یقین ہمارے دماغ پر کنٹرول کرتا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک خبر پڑھی کہ یورپ میں تجربے کے طور پر ایک سزائے موت کے قیدی کو کہا گیا کہ سائنسی تجربے کے لیے اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور اس نے مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ اسے بتایا گیا کہ ہم سانپ کے کاٹے کے لیے کوئی ویکسین کا کچھ تجربات کرنا چاہ رہے ہیں، تو تمہیں تو سزائے موت ہو چکی ہے، تو ہم تمہیں سانپ سے ڈسوا کر مار دیں گے تاکہ ہم اس کے بعد تمہارے خون کے نمونوں پر تحقیق کر سکیں۔ پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور ایک نوکیلی سوئی کے ساتھ اس کو ایک سانپ کے ڈسنے کی طرح اس سوئی کو چبھویا گیا، اور وہ سوئی چبھونے سے پہلے، اس کی آنکھیں باندھنے سے پہلے اس کو ایک زندہ سلامت سانپ دکھایا گیا، اور اس کے ذہن میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ میں مر جاؤں گا، اور وہ واقعی مر گیا کیونکہ اس کا یقین پختہ تھا۔ اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں میڈیکل ایگزامینیشن میں یہ ثابت ہوا کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی، لیکن ہارٹ اٹیک کس خوف سے ہوا تھا؟ اس کو سانپ سے خوف تھا کہ اس کے ڈسنے سے یقیناً میں مر جاؤں گا۔ واللہ علم یہ جو خبر میں نے پڑھی یہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن اس سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یقین کی بنیاد پر ہم یقیناً بہت سارے ایسے معجزے دیکھ سکتے ہیں جو کہ عام بغیر یقین کے دیکھنا یا ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم یقین کو سمجھیں، کیونکہ یقین ہی ہے جو ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ رب پر یقین ہی تو ہے کہ مسلمان اللہ کو دیکھے بغیر اس کے تمام احکامات پر دل و جان سے عمل پیرا ہوتا ہے، اور شک انسان کو بے سکون کر دیتا ہے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں آزما کر دیکھیں، شکی انسان جو بھی ہوگا وہ خود اپنے لیے سزا بن جائے گا۔ یہ یقین کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے انسان کی زندگی پر نہایت خوبصورت اور گہرا اثر ڈالتا ہے۔ انسان کو قرآن کی ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور وہ قرآن کی ہدایت کو، قرآن کے علم کو قلبی اور روحانی طور پر مکمل اعتماد کے ساتھ سیکھتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے اور اللہ شیطان کی چال بازیوں کو بھی جانتا ہے۔ بے شک ہمارے رب کو پتہ ہے کہ میرے بندے اس شیطان کی چالوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس آیت کو سمجھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی مدد سے ہم اپنی سوچ کے پرندوں کو یہاں وہاں نہ بھٹکنے دیں، بلکہ اس کتاب عظیم کے ایک ایک لفظ کو حق اور سچ مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ تعالی۔